بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کے قریب ہونے میں سب سے بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ یہ فتنہ نہایت خوفناک ہوگا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام زمانوں میں تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا۔ لفظ دجال کا مطلب نہایت جھوٹا شخص ہے۔ یہ خود کو مسلمان ظاہر کرے گا لیکن لوگوں کو برائی کی طرف بلائے گا۔ دوسرے بدبخت لوگوں کی طرح یہ بھی پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حلیہ کیسا ہوگا کہ جس سے لوگ اس کو پہچان سکیں؟ تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد ہوگا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانی آنکھ ایسے جیسے پھولا ہوا انگور۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کو دھسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان قاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، حتیٰ کہ ان پڑھ بھی پڑھ سکے گا، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے ظہور کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی گئیں۔ نمبر 1، علماء کی قلت ہوگی۔ نمبر 2، قتل و غارت عام ہوگی۔ نمبر 3، زنا اپنے عروج پر ہوگا۔ نمبر 4، ایمانداری کی کوئی مثال زندہ نہ ہوگی۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی عام ہوگی۔ اور اسی طرح کی بہت سی نشانیاں ہمیں حدیث مبارکہ میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ دجال اس روئے زمین پر 40 دن حکومت کرے گا، اور اس دورانیہ میں وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور وہ اس کام کے لیے اپنے گدھے کا استعمال کرے گا۔ اس گدھے کی رفتار اتنی ہوگی کہ وہ ایک قدم پر 1 میل کا سفر طے کر لے گا۔ اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال جہاں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، وہاں وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق وہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ جہاں اس کی حکومت میں ایک طرف قحط سالی ہوگی، وہاں دوسری طرف دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، جس کی وجہ سے بچے ہوئے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس کے پیروکاروں کے علاوہ تمام مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرے گا، اور لوگوں کو اپنی خدائی پر یقین دلانے کے لیے وہ بارش کو آسمان سے برسنے کا کہے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش برسے گی، اور اسی طرح وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کا قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ اس کی حکومت میں فتنے اتنے عروج پر ہوں گے کہ مسلمان اور اہل علم اتنی ہی تکلیف میں ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ میرے بہن بھائیوں، اب آتے ہیں ہم اصل نقطہ کی طرف کہ دجال واقعی قید ہے تو وہ کس جگہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ہی ایک جزیرے میں قید ہے۔ تو آئیں اس حقیقت سے ہم آپ کو آشنا کرواتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے
کہ ایک دن محفل میں ایک عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس وقت وہاں عرب کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ دن پہلے عرب سے مشرق کی طرف اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک وہاں کا موسم بدل گیا اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ موسم کے بدلنے اور دور دور تک کنارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ آخرکار ایک ماہ کی مسافت کے بعد ہمیں دور ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم بڑی کشتیوں سے اتر کر چھوٹی کشتیوں کی مدد سے اس جزیرے میں جا پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی۔ اس کا جسم نہایت سیاہ اور اس کے سارے جسم پر بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے ہم سے کہا مجھے چھوڑو، تم وہاں مندر میں اندر جاؤ، وہاں کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اندر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، وہاں پھل ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا وہاں بہت زیادہ پھل ہیں۔ اس نے کہا کہ وہاں بہت جلد خشک سالی آئے گی۔ اس نے ہم سے دوسرا سوال کیا کہ تم مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے اس سوال کے جواب میں ہمیں کہا کہ وہ بہت جلد خشک ہو جائے گی۔ پھر اس نے ہم سے تیسرا سوال کیا کہ تم مجھے اس آخری پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اور اگر آ گیا ہے تو وہ کیا صورتحال ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ ہم نے اسے بتایا ہاں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف گئے ہیں اور وہاں پر ہی آباد ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی مدینہ یعنی یثرب آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال۔ میں بہت جلد ہی اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ تمام قصہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس شخص یعنی تمیم داری کی بات میں سچائی نظر آتی ہے، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ ہے یثرب یعنی مدینہ۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ آئیں اب معلوم کرتے ہیں کہ واقعی دجال پاکستان کے جزیرے میں ہے تو مدینہ سے مشرق کی طرف عربی سمندر موجود ہے اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدویپ آئی لینڈ، عمان میں مسیرا آئی لینڈ، یمن میں سکوٹرا آئی لینڈ اور پاکستان میں استولا آئی لینڈ۔ یہ بات واضح ہوئی ہے کہ دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیرا آئی لینڈ یعنی عمان اور سکوٹرا آئی لینڈ یعنی یمن اس سے نکل گئے۔ اب ہمارے پاس بچتا ہے انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ اور اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ سیدھا پاکستان کے جزیرہ استولا آئی لینڈ کو ہی آتی ہے۔ اس سے انسان ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا واقعی دجال اس جزیرے میں واقع ہے؟ اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ میں موجود کچھ ایک اشاروں سے لگا سکتے ہیں، جیسا کہ جساسہ نے مندر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ اگر آپ ان آئی لینڈز کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
انڈیا کے آئی لینڈ میں کوئی مندر موجود نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت پرانا مندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کوئی 10، 20 یا 50 سال پرانا نہیں، بلکہ آج کی سائنس کے مطابق یہ 2000 سال پرانا مندر ہے۔ لیکن اگر آپ کو کبھی اس استولا آئی لینڈ کا دورہ کرنے کا اتفاق ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دجال اس وقت اب وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن جو نشانیاں حدیث میں واضح ہوئی ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے جزیرے استولا آئی لینڈ میں ہی موجود تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ اس شخص نے اپنا قصہ بیان کرتے وقت جساسہ کا ذکر کیا تھا، اور جو جساسہ کا حلیہ بتایا تھا، آپ اگر اس پر غور کریں کہ اس کا جسم سیاہ اور جسم پر بال تھے، اسی طرح ہندوؤں کی دیوی کالی ماتا کا بھی ہے۔